جی کہاں سے ہے؟ جی 30 نمبر 7 ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے اگر جیسے پوچھتا ہوں نا کہاں سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا مجھے پتہ نہیں ہے. میں صرف دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. جی جو عبارت پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن سے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر دیں. پڑھیں عبارت ام مزمل. الرخصة سے پڑھنا ہے استاد. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ ہیلو شیخ آ رہی ہے آپ کو آواز؟ نہیں آ رہی آواز بالکل. جی شیخ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شیخ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ پڑھیں وجیہہ. الرخصة في السواك بالعشي للصائم عن اچھا أبي هريرة أن رسول آواز نہیں آ رہی. چلیں پڑھیں پھر. کون پڑھے گا؟ جی مائک نہیں ہے. باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ٹھیک. الرخصة في السواك بالعشي للصائم. الرخصہ کا کیا معنی ہے؟ رخصت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رخصت دینا، چھوٹ دینا. فی السواک مسواک کے بارے میں، مسواک کرنے کے بارے میں. بالعشی شام میں، شام کے وقت. للصائم روزے دار کے لیے. جی تو یہ جو 7 نمبر حدیث ہے آپ کے اس کا باب ہے. کیا مطلب بنا اس کا؟ یعنی اس کا مفہوم کیا بنا اس باب کا؟ روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کے لیے رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے کہ وہ حالت روزے میں ہے، روزے کی حالت میں، حالت صیام میں ہے، اور حالت الصیام میں وہ شام کے وقت کیا کر سکتا ہے؟ مسواک کر سکتا ہے. یہ باب کیوں قائم کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے، یہ
جو ائمہ اور محدثین کے جو ابواب ہوتے ہیں نا اکثر علم ان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ قائم کرنے کی ہے کہ بعض لوگوں نے روزے کی حالت میں مسواک کرنے کو مکروہ سمجھا ہے, ناپسندیدہ سمجھا ہے. کیا کیا بعض لوگوں نے کہ روزے کی حالت میں انہوں نے مسواک کرنے کو ناپسند سمجھا. تو امام نسائی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے رد کے لیے یہ باب قائم کیا ہے. جی لائٹ چلا دیں ادھر کی. جی باب قائم کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ رد کرنا مقصد ہے ان لوگوں پر جنہوں نے روزے کی حالت میں مسواک کرنے کو ناپسند سمجھا, اور خاص طور پہ شام کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے زوال کے بعد خاص طور پہ یہ کہا کہ اس کو مسواک نہیں کرنی چاہیے. امام نسائی نے خاص طور پہ بالعشی کا ذکر بھی کیا ہے کہ بھئی شام کے وقت یعنی زوال کے بعد بھی مسواک کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ باب قائم کرنے کا مقصد ہے. باب کا ترجمہ دہرائیے. الرخصت فی السواک, مسواک کرنے کے بارے میں رخصت, اجازت, بالعشی شام کے وقت, للصائمی روزے دار کو, روزے دار کے لیے, یعنی روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے میں رخصت دی گئی ہے, اجازت دی گئی ہے. باب قائم کرنے کا جو مقصد ہے امام نسائی کا آپ کو وہ سمجھ آ گیا؟ جی اب حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے روایت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر. صحیح ہے. ویسے ان کے نام میں نا کچھ اختلاف ہے, 30 کے قریب اقوال ملتے ہیں ان کے نام کے بارے میں مختلف. وہ ہمارے میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے جمع کروائے تھے الاستیاب میں اور الاصابہ میں, ان کے یہ سارے نام مذکور ہیں. یعنی اقوال ہیں سارے, یہ نہیں کہ 30 کے 30 ان کے نام تھے, یعنی اقوال ہیں کہ ایک قول ہے کہ شاید یہ نام تھا یا یہ نام تھا. تو ان میں جو سب سے معروف قول ہے وہ یہی ہے, عبد الرحمن بن صخر الدوسی. جی جی اچھا, یعنی ان کا اپنا اصل نام یہی تھا. جی جی ایسے ہی ملتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اس حدیث کا ترجمہ کون کرے گا؟ کرے گا کوئی ترجمہ؟ جی مطلب اس حدیث کا پہلے مطلب سمجھ لیں کہ اگر میں اپنی امت پر مسواک کرنے کو مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. لفظی ترجمہ کس طرح بنے گا؟ لولا. چیٹ جو ہے وہ ایوری ون نہیں ہوگی, کوئی بھی بات کرنی ہو تو آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. جی لولا اس کا مطلب ہے اگر نہ ہوتا. یہ اس پورے لولا کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ ہوتا, کیا نہ ہوتا؟ اگلا جملہ جو آ رہا ہے, ان اشق علی امتی, یہ کہ میں مشقت سمجھتا, ان اشق یہ کہ میں مشقت سمجھتا, علی امتی اپنی امت پر. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَأَمَرْتُهُمْ تو البتہ میں ان کو حکم دیتا,
بالسوا کی مسواک کرنے کا، عند کل صلاۃ ہر نماز کے ساتھ، ہر نماز کے وقت. تو یہ حدیث کا لفظی ترجمہ ہے. لفظی ترجمہ کرنا بھی تھوڑا اس پہ بھی دھیان دیجیے گا اور یہ کرنا سیکھیں لفظی ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ اسی وقت بیان کرنے پر انسان قدرت حاصل کرتا ہے جب اس کو لفظی ترجمہ کرنا آ جائے. لولا اگر یہ نہ ہوتا، ان اشقہ یہ کہ میں سمجھتا، مشقت سمجھتا، علی امتی اپنی امت پر، لامرتہم تو البتہ میں ان کو حکم دیتا، بالسواک مسواک کا، عند کل صلاۃ ہر نماز کے ساتھ. یہ حدیث ہے. اب جو بات ہے صحیح ہے، حدیث کی باب سے مطابقت، صحیح ہے، حدیث کی باب سے مطابقت، یعنی امام نسائی نے جو باب قائم کیا اس باب میں اور جو حدیث ذکر کی انہوں نے دلیل کے طور پر، ان دونوں میں کیا مطابقت ہے، ٹھیک ہے، کس طرح یہ انہوں نے استدلال کیا ہے. تو بظاہر یہاں پہ بظاہر کوئی ایسا خاص لگ نہیں رہا کہ جو بالکل واضح ہو. بعض استدلالات تو بالکل واضح ہوتے ہیں نا، جو ابھی تک آپ لوگوں نے پیچھے پڑھے وہ بالکل واضح تھے، یہاں پہ بالکل واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ واقعتاً بالکل درست استدلال ہے اور بالکل درست دلیل حاصل کی ہے امام نسائی نے اس حدیث کے ذریعے اپنے باب پر. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو یہ کہا ہے نا کہ میں ان کو حکم دیتا ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا، میں ان کو یہ حکم دیتا، یہ عام ہے. عام مطلب جنرل ہے، جنرل بات ہے بالکل. اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ سوائے روزے کے، ایسے تو نہیں کہا گیا نا، بالکل عام رکھا گیا اس کو کہ ہر نماز کے ساتھ حکم دیتا. اور عام سے دلیل حاصل کی جاتی ہے، یہ شریعت کی ایک بڑی ایک وزنی دلیل ہوتی ہے. عام اور خاص، یہ بحث خاص طور پہ اصول فقہ کی ہے جو آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں یہی ہوتا ہے کہ عموم سے دلیل لی جاتی ہے. اگر کوئی خاص یعنی اس حوالے سے کوئی حدیث نہ بھی ملے نا تو بس اوقات عموم سے دلیل لے لی جاتی ہے کہ عام کوئی بات اگر آپ کو مل رہی ہے نا تو آپ اس سے حدیث لے لیں، دلیل لے لیں. عام بات کیا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ان کو حکم دیتا. ہر نماز میں روزے دار کے لیے ظہر کی نماز بھی ہے، عصر بھی ہے، سب نمازیں ہیں. تو یہ ایک استدلال کا ایک طریقہ ہے یہاں پہ. جی جی سوال ہے کہ یہ جو مسواک کرنا ہے ہم اس کو صحابہ کے عمل سے بھی تو لے سکتے ہیں، اور وہ بالکل واضح ہے، صحابہ کیا کرتے تھے، اس میں کسی قسم کا کوئی خفا نہیں ہے. تو ہم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ جی صحابہ کرام لیتے تھے، بجائے اس کے کہ ہم ایک حدیث سے استدلال کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ سلف صالحین کی، علماء کی، محدثین کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دلیل لائیں قرآن سے، قرآن نہ ہو تو حدیث سے، سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے. تو اسی لیے حدیث ذکر کی جاتی ہے. دوسری بنیادی وجہ صحابہ کے عمل کو یہاں پہ نہ پیش کرنے کی یہ ہے کہ یہ کتاب ہے حدیث کی، صحیح ہے. تو حدیث کی کتاب میں محدثین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی عمل پیش کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی حدیث پیش کریں. تیسری بات، یہ استدلال جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خاص صرف انہی کا استدلال ہے یا انہی کی ایک سوچ ہے. اس استدلال پر سب متفق ہیں، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، نہیں کہ آپ جو ہے وہ بڑی دور کی لائے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ استدلال بنتا ہے نہیں ہے یا دور کی ہے، بالکل نہیں. یہ بالکل واضح استدلال ہے اور ایک علمی طور پر ایک استدلال ہے کہ آپ نے یہاں پہ عموم سے دلیل حاصل کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عام حدیث
اس سے آپ نے دلیل حاصل کیا. تو یعنی صحابی کے عمل کو آپ فقہ کی کتابوں میں دیگر کتابوں میں وہاں پہ تفصیل سے پڑھیں گے, لیکن یہاں پہ چونکہ محدث نے یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سے دلیل پیش کرنی ہے, اس لیے وہ وہاں پہ مرفوع حدیث ہی پیش کریں گے. اچھا, استدلال آپ کو سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے, یہ استدلال کا ایک طریقہ ہے. اس کو ہم ایک اور طرح بھی سمجھ سکتے ہیں اس استدلال کو. کس طرح؟ اور یہ استدلال زیادہ اس میں جسے کہتے ہیں نا زیادہ علمیت ہے, زیادہ علمی طور پہ استدلال کیا امام نسائی نے. وہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھا, یعنی یہی فرمایا نا کہ اگر میں مشقت نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ساتھ حکم دیتا. مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کے ساتھ. کیوں نہیں دیا؟ وجہ کیا بنی؟ مشقت کے خوف سے. یہ وجہ بنی ہے نا, مشقت کے خوف سے. تو اس سے استدلال امام نسائی نے یہ کیا کہ مسواک نہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہے, وہ ہے مشقت کا خوف. روزے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نہیں کیا. مسواک نہ کرنے میں کہیں پر بھی روزے کا ذکر نہیں کیا. تو ایک عموم سے اس طرح بھی استدلال ہو سکتا ہے, اور یہ زیادہ باریک بینی سے استدلال کی, زیادہ اس میں علمیت ہے. باقی اس کو انشاءاللہ نماز کے بعد ریپیٹ کرتے ہیں 10-15 منٹ بعد. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آن لائن میں کچھ میسیجز مجھے آ رہے ہیں کہ چیٹ جو ہے وہ ایوری ون کر دیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہماری ہیلپ ہو جاتی ہے اس سے. اور ساتھ ہی سوال پوچھا ہوا ہے استدلال کا کیا معنی ہے. تو دیکھیں چیٹ جو ہے وہ ادارے کی طرف سے ہی یہ رول ہے, خاص طور پہ پہلے ایئر میں چونکہ طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے اب رول بن چکا ہے کہ وہ ایوری ون نہیں ہوگی. تو ہیلپ کا جو معنی ہے جہاں تک تعلق ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھیں, مجھے آپ سارے میسج کریں, میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. آپ جیسے سوال کیا استدلال کا کیا معنی ہے, تو ہم آپ کو بتائیں گے. اور بھی کافی طلبہ نے استدلال کا معنی پوچھا ہے. استدلال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ استدلال کا معنی ہوتا ہے دلیل حاصل کرنا. دلیل حاصل کرنا. دلیل حاصل کرنا یہ معنی ہوتا ہے استدلال کا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ, نماز پڑھنا فرض ہے. ہم نے یہ کیسے استدلال کیا؟ ہم نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا اقیم الصلاۃ, یعنی اس جملے سے ہم نے دلیل حاصل کی ہے. تو یہ ہوتا ہے استدلال, یعنی آپ قرآن یا حدیث کے کسی جملے سے دلیل حاصل کریں, اسے کہا جاتا ہے استدلال. تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس حدیث کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث بیان فرمائی ہے, امام نسائی رحمہ اللہ نے اس سے جو استدلال کیا, استدلال یعنی جو دلیل حاصل کی, وہ کس طرح حاصل کی؟ ہم نے بتایا کہ دو طرح سے یہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, دو طرح سے. پہلی طرح سے اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ میں ان کو ہر نماز کے ساتھ حکم دیتا, اس سے یہ استدلال کیا گیا, یعنی یہ معنی حاصل کیا گیا کہ ہر نماز کے ساتھ
مسواک کرنے کا حکم دینے کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ نماز چاہے روزے کی حالت میں بھی کیوں نہ آئے، کیونکہ ہر نماز ہے، کلو صلاتن، کلو صلاتن میں عموم ہے، عام ہے، سب نمازیں شامل ہیں، تو اس میں روزے والی نمازیں بھی شامل ہیں، اگر روزے کے بیچ میں ظہر آ جائے، عصر آ جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ایک طرح سے امام نسائی نے اس طرح استدلال کیا۔ دوسری طرح ہم اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ مسواک کا حکم اس لیے نہیں دیا کیونکہ مشقت سمجھا ہے میں نے امت پر، اس لیے حکم نہیں دیا کہ میں نے امت پر مشقت سمجھا ہے۔ یہاں پہ مسواک نہ کرنے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ جی روزے کی وجہ سے، یا جن جن وجوہات کی بنا پر مسواک کا حکم نہیں دیا گیا، مسواک کرنے سے جو حکم روکا گیا ہے، ان وجوہات میں کہیں پر بھی روزے کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ صحیح ہے، صرف ایک ہی چیز کا ذکر ہے جس کی وجہ سے مسواک کا جو حکم ہے وہ اٹھا دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ مشقت کا خوف، کہ میری امت میں مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو دو طرح سے امام نسائی رحمہ اللہ کا یہ استدلال بنتا ہے، اور بڑا ایک دقیق اور گہرا استدلال ہے۔ سوال ہے کہ اس حدیث کے یہ جو حدیث کے اوپر جو باب ہے، اس میں شام کا ذکر کیوں ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں امام نسائی نے جو خاص طور پہ بالعشی کا ذکر کیا ہے، شام کے وقت روزے دار کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا، کچھ نے تو یہ کہا کہ جی پورے روزے میں مسواک نہیں کر سکتے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی زوال کے بعد کا مطلب جب سورج یعنی جب بالکل نصف النہار اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ مغرب کی طرف زائل ہونا شروع ہوتا ہے، ڈھلنا شروع ہوتا ہے، گرنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف، اسے کہتے ہیں زوال۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ زوال کے بعد روزے دار کو مسواک نہیں کرنی چاہیے، تو امام نسائی نے خاص طور پہ ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے بالعشی کا لفظ بھی ذکر کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح یہ استدلال کیا ہے امام نسائی نے۔ اچھا، ایک اور بات جو ایک نے میسج بھی کیا مجھے، ترجمۃ الباب خاص ہے اور حدیث عام ہے۔ آپ نے وہ پڑھا تھا نا اسلوب، امام نسائی رحمہ اللہ کا باب قائم کرنے کے کچھ مختلف انداز تھے، جیسے مثال کے طور پر خبری اسلوب، خبر، سوالیہ انداز، استفہامیہ۔ تو ان میں سے ایک اسلوب یہ تھا کہ باب قائم کریں گے خاص اور حدیث ذکر کریں گے عام، وہ یہاں پر ہے۔ جزاکم اللہ خیرن جنہوں نے میسج کیا، بہت اچھا انہوں نے سمجھا اس بات کو۔ باب کیا ہے؟ خاص ہے نا، ایک خاص مسئلے کا بتایا گیا امام نسائی نے کہ روزے دار جو ہے وہ شام کے وقت مسواک کر سکتا ہے، ایک خاص مسئلہ ہے۔ اور حدیث لائے ہیں عام، حدیث میں عام ہے نا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کا جو استدلال کیا امام نسائی نے، تو یہ بھی امام نسائی کا ایک طریقہ ہے کہ باب قائم کریں گے خاص اور حدیث لائیں گے عام۔ یہ طریقہ اختیار کر کے دراصل امام نسائی کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں پر عام اور خاص جمع ہو جائے نا، وہاں پر عام کو خاص پر لگایا جاتا ہے، خاص پر محمول کیا جاتا ہے۔ یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، آپ لوگ آگے پڑھیں گے، الخاص یطلق علی العام، کہ خاص کو عام پر فٹ کیا جاتا ہے۔ اب جیسے حدیث ہے نا عام، ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، یہ عام ہے، تو اس سے ایک خاص مسئلہ یہ نکلا کہ جی روزے دار بھی مسواک کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، بالکل جی کر سکتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ پھر سے بتا دیتے ہیں کہ جی امام نسائی نے اس باب کے ذریعے روزے دار کا مسواک کرنے کا
جواز فراہم کیا، اور وہ کس طرح کہ حدیث جو ذکر کیا وہ عام ہے، اس میں روزے دار بھی شامل ہے، اس کے روزے دار کی جو نمازیں آتی ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ روزے دار بھی مسواک کر سکتا ہے۔ اور جو قاعدہ ہم نے ذکر کیا تھا اس کا پوچھ رہے ہیں، تو وہ قاعدہ تھا الخاص یطلق علی العام یا یحمل علی العام، دونوں طرح الفاظ ملتے ہیں کہ خاص کو محمول کیا جائے گا، یعنی لگایا جائے گا، فٹ کیا جائے گا عام پر، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ جو آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں تک انشاءاللہ کافی ہے، اس میں اور زیادہ کوئی دقیق بحث میں ہم نہیں جانا چاہ رہے۔ شیخ ایک سوال جی جی پوچھنا ہے، جی یہ جیسے کچھ لوگ آپ نے بتایا نا کہ جو نفی بھی کرتے ہیں روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے، جی تو ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہوگی، تو جی ہم جو ہیں ہم کس کی بات کو مطلب کس بنیاد پہ ویٹیج دے کے کس چیز پہ عمل کریں؟ جی یہ سوال ہے کہ جی جنہوں نے منع کیا روزے دار کے لیے مسواک کو، ان کے پاس بھی تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی دلیل ہوگی، تبھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور پھر ہم کون سی بات کو مانیں؟ تو بات تو ظاہر ہے اسی کو مانیں گے جو دلیل کی بنیاد پر مضبوط ہوگی، اور یہی بات دلیل کی بنیاد پر مضبوط ہے۔ باقی رہی ان لوگوں کی بات جنہوں نے منع کیا، تو انہوں نے کس استدلال کیا، وہ استدلال درست نہیں ہے، یعنی جو انہوں نے سمجھا ہے حدیث سے وہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ روزے دار کی جو منہ سے اسمیل آتی ہے، بو، وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے، تو استدلال انہوں نے یہ کیا کہ جی روزے دار کو مسواک نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ بدبو آئے۔ یہ استدلال درست نہیں ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس حدیث میں جو لفظ ہے وہ ہے لخلوف فم الصائم، خلوف، یہ اس بو کو کہتے ہیں جو انسان کے معدے سے نکلتی ہے، جس کا تعلق انسان کے معدے سے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جب معدہ خالی رہتا ہے نا تو اس وقت یہ اسمیل نکلتی ہے، اس وقت یہ بو آتی ہے، اس کا تعلق منہ سے نہیں ہے۔ جب منہ سے نہیں ہے تو انسان منہ سے، یعنی جو منہ کے اندر جو انسان کی اسمیل رہتی ہے اس کو مسواک کے ذریعے صاف کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں کس چیز کا ذکر ہے؟ لخلوف، اور خلوف اس اسمیل کو کہتے ہیں جو انسان کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے نکلتی ہے۔ تو اس لیے یہ استدلال بھی ویسے بھی ان کا غلط ہے، اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث اور دیگر بہت سے عمومی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے، بعد محدثین نے بھی اس پہ عمل کیا، ان سب کے عمل سے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ روزے دار مسواک کر سکتا ہے۔ اگلا باب پڑھیں۔ شیخ مجھے ایک اور سوال پوچھنا ہے، لیکن وہ ہے تو ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن تھوڑا سا وہ لمبا ہو جائے گا، تو کلاس یہ بعد میں باب پوچھ لوں گے۔ پورا کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی، السواک فی کل حین، کون پڑھے گا؟ جلدی پڑھ لیں ذرا، ٹائم چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے۔ آن لائن سے پڑھواتے لیکن پتہ نہیں واللہ عالم کچھ سسٹم میں معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہمیں۔ باب السواك في كل حين عن ابن شريح قال قلت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك۔ جی، السواک فی کل حین، مسواک کرنا، فی کل حین، ہر وقت، حین کا معنی ہوتا ہے وقت، السواک فی کل حین، مسواک کرنا ہر وقت۔ یہ باب قائم کیا کہ ہر وقت مسواک کرنا، یعنی ہر وقت انسان مسواک کر سکتا ہے۔ اور جو حدیث ذکر کی ہے عن ابن شریح، ابن شریح، ابن شریح یعنی شریح کا بیٹا، تو یہ ابن شریح کا اپنا نام ہے مقدام،
ٹھیک ہے، یعنی مقدام بن شریح. ٹھیک ہے، تو مقدام بن شریح یہ ایک علی رضی اللہ عنہ کے بڑے معروف جو ہیں وہ ساتھی تھے. ان سے یہ مروی ہے من کبار اصحاب علی، علی رضی اللہ عنہ کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. تو ان سے یہ مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قلت لعائشہ، میں نے عائشہ سے کہا رضی اللہ عنہا، ان سے ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ بأی شیء کان یبدأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ. میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بأی شیء، کس چیز کے ساتھ، کان یبدأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کیا کرتے تھے، اذا دخل بیتہ، جب آپ داخل ہوتے اپنے گھر میں. کیا سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے گھر داخل ہوتے تو داخل ہوتے سب سے پہلا کام کیا کرتے، کس چیز کے ساتھ ابتدا کرتے، یہ سوال کیا. قالت، تو عائشہ نے جواب دیا بالسواک، کیا کام کرتے، یعنی سب سے پہلے جو ابتدا کرتے وہ کس کے ساتھ کرتے، مسواک کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا باپ کیا قائم کیا تھا، ہر وقت مسواک کرنا. اور جو حدیث ذکر کیا اس کا وہ آپ سمجھ گئے کیا حدیث کا معنی ہے. تو اس حدیث میں اور باب میں کیا مناسبت ہے؟ ہاں، استدلال یہ بھی بڑا عمدہ کیا امام نسائی نے، اس طرح کہ جس طرح گھر میں داخل ہونے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کبھی بھی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو اسی طرح مسواک بھی کبھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے. یہ استدلال ہے، اور یہ بھی بڑا عمدہ استدلال ہے امام نسائی کا کہ السواک فی کل حین، ہر وقت مسواک کرنا. اور حدیث کیا ذکر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر داخل ہوتے تو آپ ابتدا کس سے کرتے، مسواک کے ساتھ. تو استدلال یہ کس طرح کیا کہ جس طرح گھر میں داخل ہونے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اسی طرح مسواک کرنے کا بھی کوئی وقت متعین نہیں ہے، انسان کبھی بھی کر سکتا ہے. شریح سے مروی ہے یہ حدیث مقدام سے. مقدام ان کا نام ہے، شریح کے وہ بیٹے ہیں، ابن شریح ہے نا، عن ابن شریح، تو یعنی مقدام بن شریح ان کا نام ہے. بات جی جی سمجھ نہیں آیا مجھے. جی جی نہیں، یہ باب والا اسلوب خبری ہے، السواک فی کل حین، خبر دی جا رہی ہے نا کہ ہر وقت مسواک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو خبر ہے. اور یہ استدلال سمجھ آ گیا. تو اس حدیث سے جو معنی نکل رہا ہے وہ یہ کہ انسان کو ہر وقت مسواک کرنی چاہیے. شیخ انتظار کر رہے ہیں میرے خیال، تو اگلی کلاس میں آپ کا جو سوال ہے وہ آپ کل کر لیجیے گا انشاءاللہ، اس کا جواب دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک. یہ ایک سوال آیا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، صحیح ہے. تو اس میں بھی آپ کو خلاصہ بتا دیں، جو علماء کا فتویٰ ہے اس بارے میں وہ یہی ہے کہ کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، بس اس میں زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے، اتنا مبالغہ کہ اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے حلق جب تک منہ تک ہے اس کا اثر تب تک کر سکتے ہیں. اس بارے میں علماء کے فتاوی موجود ہیں. سبحان جی جی وہ بھی کر سکتی ہیں، یعنی صرف زبان کی حد تک ہے وہ، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. جی چک کے تھوکنا، یہ نہیں کہ